साहिवाल से खबर है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ की साहिवाल आमद। साबिक वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 21 अक्टूबर को पूरे पाकिस्तान से हर जगह से पाकिस्तान को बचाने के लिए पहुंचेंगे। नवाज शरीफ ने ही मुल्क को हमेशा मुश्किलात से निकाला है। बयानिया का मतलब तरजीहात होती है, हर जमात की तरजीहात तब्दील हो जाती हैं। क्या 2017 के पाकिस्तान को तबाही करने वालों का एहतसाब नहीं होना चाहिए? वोट को इज्जत देने का मतलब है कि जिसको वोट डाला जाए उसी का निकले और मुल्क आइन के मुताबिक चले। 16 माह की हुकूमत से पहले हर गली मोहल्ले से आवाज आ रही थी कि महंगाई की वजह से पीटीआई को कोई टिकट नहीं मिलेगा। तो क्या ऐसा हुआ कि महंगाई करने वाले तो फरिश्ते बन गए और हम मुल्जिम बन गए? इस महंगाई का 16 माह की हुकूमत महंगाई का वजन सब एहतियातियों पर होना चाहिए। पौने 4 सालों को 16 माह से मुआवजा करके देखें, क्या दोनों बराबर हैं? 5 साल पहले तरक्की करते पाकिस्तान को डुबोया गया। 2017 में बिजली, पेट्रोल और गैस के बिल काबू में थे। क्या फैलते फूलते पाकिस्तान को डुबोने वालों का एहतसाब नहीं होना चाहिए? क्या हम हक पर नहीं हैं? जिन्होंने दबाव में लाकर फैसले करवाए उनका एहतसाब होना चाहिए। लियाकत अली खान से बेनज़ीर और नवाज शरीफ तक देखें क्या हुआ। बस रुकते रुकते लेट हो गए, तो इस बात का शुक्रिया आपका कि आपने बड़े शॉर्ट टाइम में हमें अपनी बात करने का मौका फराहम कर रहे हैं आप। तो गुजारिश ये है कि 21 अक्टूबर के हवाले से पूरे पंजाब में बिलखसूस और बिलअमूम पूरे पाकिस्तान में, बल्कि आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हर जगह से लोग एक जोश वलवला, लोगों के अंदर एक होप, एक आखिरी उम्मीद है कि जिस दलदल में पाकिस्तान फंस चुका है इसमें से निकालने के लिए अल्लाह की रहमत के बाद अगर किसी का माजी, अगर किसी का तजर्बा, अगर कोई सलाहियत रखता है तो एक नाम ही है जिसका नाम नवाज शरीफ है। और उसने हमेशा बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना किया और पाकिस्तान को हमेशा इस गर्दाब से निकाला। और दूसरी बात हमेशा लोग करते हैं और आप भी यकीनन ये सवाल करेंगे, मैं ख़ुद उसका जवाब देता हूँ कि दो सवाल आम तौर पे किए जा रहे हैं कि एक तो आपका बयानिया और दूसरा है कि इस महंगाई में आप किस तरह फेस करेंगे। दोनों चीज़ों के हवाले से अर्ज़ करता हूँ, बयानिया का मतलब क्या है? बयानिया का मतलब तरजीहात, कि हर पार्टी, हर जमात अपने मंशूर में हमेशा ये लिखती है कि हम आइन कानून की पासदारी करेंगे, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए काम करेंगे, कानून पर अमल करेंगे। और अलग बात है कि जब वो जमात बरसरे इक़्तिदार आती है तो उसकी तरजीहात जो हैं वो तब्दील होती हैं। सलामती पाकिस्तानी कौम की बेहतरी में यही है, जितने जल्द मुमकिन हो सके इलेक्शन होने चाहिए। मुस्लिम लीग नून का फ़ायदा भी इसी में है कि जितने जल्द मुमकिन हो इलेक्शन होने चाहिए। जितना डिले होगा रियासत को भी नुकसान पहुंचेगा, मुस्लिम लीग को भी नुकसान पहुंचेगा। जहां तक आपका सवाल का पहला हिस्सा है, तो गुजारिश ये है, अगर अदारे कहें कि हम ए पोलिटिकल हो गए, अगर अदारे यकीन दहानी करवाएं कि हम खुद एहतसाबी करना शुरू हमने कर दी, तो फिर भाई मेरे, ये मेरे रियासत के अदारे हैं। इसको आप डील समझते हैं वो नाम दे लें, अगर इसको हमारी कामयाबी बयानिए की समझते हैं तो वो कह लें। हम समझते हैं कि हमारी जदोजहद, पुरअमन जदोजहद जो थी, उसके नतीजे में अदारों में बैठे लोगों ने एतराफ़ किया कि आइन कानून के बगैर पाकिस्तान का चलना मुमकिन नहीं है, तो उन्होंने खुद एहतसाबी शुरू कर दी। जब कोई उससे हटेगा यकीनन हम बात करेंगे। इसको आप कंप्रोमाइज कहते हैं, इसको आपको डील कहते हैं, तो जो मर्जी आप नाम दे लें। मगर मैं ये कहता हूं कि जब इमरान खान, अगर आप 9-10 मई का वाकया, अगर आप अल कादर ट्रस्ट, अगर आप फॉरेन फंडिंग केस, अगर तोशा, ये छोटी चीजें हैं। आप सबसे बड़ी जो चीज है वो दो हैं, वो ये है कि आपने अदारों में बगावत कराने की मंसूबाबंदी की है, नहीं की।
کی ہے سزا ملنی چاہیے، نہیں کیا ثبوت سامنے آنے چاہیے۔ دوسرا ہے فارن فنڈنگ کیس۔ فارن فنڈنگ کیس اگر آپ کا قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ انڈیا سے، اسرائیل سے، دیگر پاکستان مخالف قوتوں سے بھی آپ پیسہ لے کے پاکستان کے اندر اپنی موبلائزیشن کرتے ہیں، ایک ویلا بندہ جس نے ساری زندگی کوئی کام نہیں کیا، وہ بندہ اگر کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کرتا ہے، لگژری لائف گزارتا ہے، تو کوئی تو ادارہ پوچھے اس سے کہ یہ پیسہ آتا کہاں سے ہے اور کن مقاصد کے لیے وہ آپ کو پیسہ دیتے ہیں۔ یہ سوال ہے ہمارے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف، میں نے جب بات کی تھی نومبر 2021 میں کہ نواز شریف دسمبر میں آ رہے ہیں، اور نواز شریف اس وقت بھی دسمبر 2021 میں آنے کا فیصلہ کر چکے تھے، مگر اس وقت کی جو حکومت تھی وہ سارے جب ایک پیج پہ تھے تو اس وقت کے پرائم منسٹر نے تمام انٹیلیجنس اداروں سمیت اداروں کے ہیڈز کو بلایا اور یہ کہا کہ نواز شریف کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے۔ نواز شریف کا راستہ ہموار کرنے کے لیے ایک ہیوی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے۔ ہیوی انویسٹمنٹ کا تو آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ کون کر رہا تھا اور کس کو کر رہا تھا، اور جہاں تک تعلق ہے ان کے آنے کا اور راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کا، وہ یقیناً ایک پیج پہ ہونے والوں نے کھڑی کی اور نواز شریف کا آنے کو ناممکن بنایا۔ اور آج جہاں تک آپ کا سوال ہے، نواز شریف بفضل باری تعالی اللہ سلامت رکھے تو انشاءاللہ تعالی 21 اکتوبر کو پاکستان میں آپ کو نظر انشاءاللہ آئیں گے۔ اب جہاں تک سوال ہے روڈ میپ کا کہ معاشی جو گرداب ہے، جو مہنگائی ہے، اس کو کیسے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، تو میں دو چیزیں عرض کر کے دوسرا سوال لیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، جب 97 میں نواز شریف آئے تھے اس وقت پاکستان کو کیا مسائل تھے، اگر آپ کو یاد ہوگا تو آپ کو یاد ہوگا 98 میں انڈیا نے ایٹمی دھماکہ کیا اور پاکستان کی معیشت کا اس وقت بھی کیا حال تھا۔ اس کے باوجود نواز شریف نے اس کا جواب دیا اور پوری دنیا کا دباؤ تھا، اور دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بھی پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا کر دکھایا اور پاکستان کو پھر بھی چلا کے دکھایا۔ اور 2013 میں جب آئے تو اس وقت 24 گھنٹوں میں سے 22 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی تھی، اور پاکستان کے اندر یہ جتنے لوگ آج ہم اس کمرے میں موجود ہیں، اتنے لوگ کسی چوک میں اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے، دہشت گردی کا یہ عالم تھا۔ یہ بڑے دو چیلنج تھے پاکستان کو۔ نواز شریف نے معاشی طور پر پاکستان کی صنعت کو، پاکستان کی معیشت کو 22ویں نمبر پر لے کے آئے اپنے 2013 سے 2017 کے پیریڈ میں، جو کہ نواز شریف کو ہٹانے کے بعد 47 یا 48ویں نمبر پہ اس کا پاکستان کا نمبر آ گیا۔ سلامتی پاکستانی قوم کی بہتری میں یہی ہے، جتنے جلد ممکن ہو سکے الیکشن ہونے چاہیے۔ مسلم لیگ نون کا فائدہ بھی اسی میں ہے کہ جتنے جلد ممکن ہو الیکشن ہونے چاہیے۔ جتنا ڈیلے ہوگا ریاست کو بھی نقصان پہنچے گا، مسلم لیگ کو بھی نقصان پہنچے گا۔ جہاں تک آپ کا سوال کا پہلا حصہ ہے تو گزارش یہ ہے، اگر ادارے کہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے، اگر ادارے یقین دہانی کروائیں کہ ہم خود احتسابی کرنا شروع ہم نے کر دی، تو پھر بھائی میرے، یہ میرے ریاست کے ادارے ہیں، اس کو آپ ڈیل سمجھتے ہیں وہ نام دے لیں، اگر اس کو ہماری کامیابی بیانیے کی سمجھتے ہیں تو وہ کہہ لیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جدوجہد، پرامن جدوجہد جو تھی، اس کے نتیجے میں اداروں میں بیٹھے لوگوں نے اعتراف کیا کہ آئین قانون کے بغیر پاکستان کا چلنا ممکن نہیں ہے، تو انہوں نے خود احتسابی شروع کر دی۔ جب کوئی اس سے ہٹے گا،
یقیناً ہم بات کریں گے. اس کو آپ کمپرومائز کہتے ہیں, اس کو آپ کو ڈیل کہتے ہیں, تو جو مرضی آپ نام دے لیں. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ جب عمران خان, اگر آپ 9-10 مئی کا واقعہ, اگر آپ القادر ٹرسٹ, اگر آپ فارن فنڈنگ کیس, اگر توشہ, یہ چھوٹی چیزیں ہیں. آپ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ دو ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ نے اداروں میں بغاوت کرانے کی منصوبہ بندی کی ہے, نہیں کی ہے, سزا ملنی چاہیے, نہیں کیا, ثبوت سامنے آنے چاہیے. دوسرا ہے فارن فنڈنگ کیس. فارن فنڈنگ کیس اگر آپ کا قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ انڈیا سے, اسرائیل سے, دیگر پاکستان مخالف قوتوں سے بھی آپ پیسہ لے کے پاکستان کے اندر اپنی موبلائزیشن کرتے ہیں. ایک ویلا بندہ جس نے ساری زندگی کوئی کام نہیں کیا, وہ بندہ اگر کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کرتا ہے, لگژری لائف گزارتا ہے, تو کوئی تو ادارہ پوچھے اس سے کہ یہ پیسہ آتا کہاں سے ہے اور کن مقاصد کے لیے وہ آپ کو پیسہ دیتے ہیں. یہ سوال ہیں ہمارے. بھی کریں, ذرا بات کر لیں. گزارش یہ ہے کہ بڑا انٹرسٹنگ سوال آپ نے کیا ہے, اور یہ پاکستانی قوم اور خاص طور پہ یوتھ کیا ذہنوں کا ایک وہ آپ ترجمانی کر رہے ہیں جو سوال اٹھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عالمی قوتیں, اور وہ قوتیں جو پاکستان کے اندر استحکام نہیں دیکھنا چاہتی, جو پاکستان کو ڈی سٹیبل دیکھنا چاہتی ہیں, جو پاکستان کو ترقی کرتا نہیں دیکھنا چاہتی, جو پاکستان کے اندر جو دفاعی تنصیبات ہیں وہ ان کا ٹارگٹ ہے, وہ قوتیں آج آنیسٹلی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ عمران خان کو ریسکیو کرنے کے لیے عالمی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے اداروں پر دباؤ ڈال رہی ہے, اور ملاقاتیں بشرا بی بی سے بہت سے لوگوں کی کروائی جا رہی ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ذوالفقار علی بھٹو, محترمہ فاطمہ جناح, لیاقت علی خان, یہاں تک کہ نواز شریف, یہ شخصیات جب اقتدار سے ہٹیں یا جب ان کی زندگی کے خاتمے کی منصوبہ بندی کی گئی, کبھی بھی ان قوتوں نے ان شخصیات کے لیے آواز نہیں بلند کی. کانگریس میں جو 60 کے قریب سینیٹر آواز اٹھاتے ہیں, خطوط لکھتے ہیں, ان میں سے اکثریت جو ہے, یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا الزام تراشی کی, میں جو بات کر رہا ہوں یہ ثبوتوں کے ساتھ چیزیں موجود ہیں, میرے کہنے سے پہلے چیزیں موجود ہیں کہ ان 60 میں سے اکثریت کا مذہب یا اسرائیل سے تعلق کیا ہے, وہ آپ دیکھ لیں. اور پھر اس کے بعد اسرائیل جیسا جو ریاست ہے اس کا عمران کے لیے آواز بلند کرنا, اس کے معنی کیا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جس کے خلاف, جس ریاست کے خلاف سائفر لہرایا گیا, اس ریاست کو تو برا منانا چاہیے تھا.